بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ایک امام صاحب تھے، عالم دین بھی تھے اور مسجد کے اندر اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کے مہینے کے اندر جیسا عموماً پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو امام مساجد ہوتے ہیں لوگ ان کو افطاری پر اپنے گھر بلاتے ہیں، ان کو افطاری کرواتے ہیں، دعوت کرتے ہیں۔ تو وہ جو امام مسجد تھے ساؤتھ افریقہ کے اندر، ان کو بھی ایک گھرانے کے اندر دعوت کے اوپر بلایا گیا افطاری کے لیے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا، مہمان خانے کے اندر بٹھا کر ان کو کھانا پیش کیا گیا، افطاری کروائی گئی، وہ افطاری کی اور اس کے بعد چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس گھر کے اندر صاحب خانہ کی جو اہلیہ محترمہ تھیں وہ مہمان خانے کی صفائی کرنے لگی۔ صفائی کرتے ہوئے ان کو یاد آیا کہ میں نے یہاں پر کچھ رقم رکھی تھی، وہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے وہ رقم تلاش کی، ان کو نہ ملی، شوہر کو بتایا اور یہ بھی ان کو بتایا کہ ہمارا چھوٹا بچہ اس کمرے کے اندر آیا نہیں، دوسرا جو بچہ وہ چھوٹا بالکل دودھ پیتا بچہ وہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ تو امام صاحب کے علاوہ گھر کے اندر اور کوئی بھی اس مہمان خانے کے اندر کوئی نہیں آیا۔ اس سے پہلے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ نے تو پیسے نہیں اٹھائے؟ شوہر نے بھی بتایا کہ میں نے نہیں اٹھائے۔ تو ان دونوں نے بھی نہیں اٹھائے، بچہ بھی نہیں، کوئی تیسرا بھی نہیں آیا۔ تو لہٰذا یہ طے ہو گیا کہ جو رقم یہاں سے غائب ہے وہ امام صاحب نے اٹھائی ہے۔ وہ جو شخص تھا جس نے ان کو گھر دعوت پر بلایا تھا، اس کو بڑا دکھ ہوا، بہت رنجیدہ ہوا کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، عالم دین بھی ہیں، ہم نے ان کا اتنا خیال کیا، اتنی عزت احترام سے ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، تو انہوں نے یہ چوری کی۔ ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ ہو سکتا کہ وہ مجبور ہوں، مجبوری کی وجہ سے انہوں نے رقم اٹھا، تو انہوں نے اس بات کو اپنے دل کے اندر چھپا لیا، لوگوں کو نہیں بتایا۔ لیکن وہ جو مرد تھا اس نے ان عالم دین سے، امام صاحب سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ کرتے کرتے سال گزر گیا، دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، لوگ ان کی دعوتیں کرنے لگے۔ تو یہ جو آدمی تھا اس نے اپنی بیوی سے پوچھا سال کے بعد کہ کیا ہم بھی ان کی دعوت کر دیں؟ تو بیوی نے کہا چلو ہم دعوت کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے جو رقم کا مسئلہ تھا ہو سکتا ہے مجبوری میں اٹھائی ہو تو ہم دعوت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کو پھر دعوت پر بلایا گیا، یعنی دوسرے رمضان المبارک پر 1 سال کے بعد وہ گھر تشریف لائے، ان کا استقبال کیا گیا، ان کو کھانا پیش کیا، انہوں نے افطاری کی۔ افطاری کے بعد جو صاحب خانہ تھے انہوں نے ان امام صاحب سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ پوچھیے۔ یہ صاحب ان سے کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پورا سال ہو چکا ہے، میں نے آپ سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا، میں آپ سے ملا بھی نہیں، اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ امام صاحب نے کہا محسوس تو میں نے بھی کیا، لیکن مجھے بھی پوچھنے کی فرصت نہیں ملی، یعنی کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا کہ میں آپ سے پوچھ سکوں کہ آپ کیوں مسجد کے اندر کم آ رہے ہیں، ملنا جلنا کیوں کم کر دیا؟ تو اس کے بعد وہ صاحب خانہ نے ان امام صاحب سے پوچھا کہ پچھلے سال جب ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا تھا تو یہاں مہمان خانے کے اندر ہم نے کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، ہمارے کچھ پیسے تھے، کیا وہ آپ نے اٹھائے تھے؟ امام صاحب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے اٹھائے تھے۔ یہ بات سن کر وہ جو میاں بیویاں وہ اور ہکا بکا رہ گئے، حیران و پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اٹھائے تھے۔ لیکن امام صاحب نے کہا کہ وہ رقم میں نے اٹھائی تھی، اور آپ نے جو مجھ پر شک کیا، الزام لگایا ہے تو یہ دردناک بات ہے، لیکن اس کے اندر بھی آپ حق بجانب ہیں۔ یہ بات کہی اور اس کے بعد ان امام صاحب نے رونا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے وہ بولے کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، اس بات پر میں نہیں رو رہا، بلکہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ 365 دن یعنی اس پورا سال گزر چکا ہے، آپ نے اس کمرے کے اندر جو آپ کا قرآن پاک رکھا ہوا ہے آپ نے اس کو اٹھایا نہیں۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے۔ امام صاحب نے مزید بتلایا کہ جب میں یہاں سے جانے لگا تو یہ رقم ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی تھی، ہوا کی وجہ سے ایک جگہ پر رکھی ہوئی تھی، ہوا کی وجہ سے وہ رقم اڑی اور نیچے وہ پیسے گر گئے۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں نے اور کسی جگہ پر نہیں رکھا، میرے سامنے الماری کے اندر جو قرآن پاک رکھا ہوا ہے میں نے اس کے نیچے رکھ دیے تھے تاکہ جب آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو یہ رقم مل جائے گی۔ یہ بات سن کر وہ صاحب خانہ جو تھے وہ جلدی سے اٹھے، انہوں نے قرآن پاک اٹھایا، دیکھا تو وہاں پر رقم رکھی ہوئی موجود تھی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ اس سے ملتی جلتی ایسی ہی یا اس سے ملتی جلتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بھی حالت ایسی ہی ہے
کہ اتنا اتنا عرصہ گزر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی، ہم اس سے اتنے دور ہیں کہ سال سال مطلب کتنا عرصہ گزر جاتا ہے اور ہم اس قرآن کے قریب تک نہیں جاتے۔ واقعہ سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر اللہ معاف کرے ہمارے اندر بھی یہ کوتاہی پائی جاتی ہے تو ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ میری اسی یوٹیوب کے چینل پر ویڈیو قرآن کے باغ کے بارے میں موجود ہے، میں نے اس میں آپ کے سامنے کھل کر علماء کا یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ سال کے اندر کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنا پڑھنا قرآن کا حق ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم نے قرآن کا حق ادا کیا، اور اگر ایسا بھی نہیں کریں گے تو یہ قرآن ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم کتاب کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔